نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. یہی فرمایا نا آپ نے؟ فرمایا کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں ہوں گے سوائے ایک کے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ تھے. نبی نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ جو قرآن پر عمل کرتے تھے وہ جنتی ہوگا؟ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ جو قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہیں وہ جنتی ہوں گے؟ یہاں قرآن کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ. وجہ اس کی یہ ہے کہ کیونکہ یہ 73 فرقے اسلام کی طرف منسوب ہوں گے نا، تو قرآن کو تو سب مانتے ہوں گے. کیونکہ اگر قرآن کا انکار کر دیں پھر تو اسلام رہا ہی نہیں نا، پھر تو اسلام کے فرقے تھوڑی ہوئے. تو ان میں ہر شخص سہارا قرآن سے لے رہا ہوگا، دلائل کہاں سے دے رہا ہوگا؟ قرآن سے. تو نبی کی حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی قرآن کی آیتوں سے متاثر مت ہونا، بلکہ دیکھنا میرا کس پر عمل تھا. کیونکہ قرآن سب سے زیادہ سمجھنے والا میں اور قرآن پہ سب سے زیادہ عمل کرنے والا میں. تو قرآن کی آیت کی کوئی ایسی تشریح اگر کر رہے ہیں جس پر میرا عمل ہی نہیں ہے، اس کا مطلب وہ تشریح غلط ہو رہی ہے. فرقے سارے یہیں سے بنتے ہیں، کوئی قرآن کا لیبل لگا کے فرقہ بنائے گا، کوئی حدیث کا لیبل لگا کے. اسی وجہ سے کیا کہا گیا ہے کہ جو جنتی فرقہ ہے نا وہ ہے اہل سنت والجماعت، جو سنت کو بھی مانتا ہے اور صحابہ کے اجماع کو بھی مانتا ہے، جماعت صحابہ کو بھی مانتا ہے. قرآن و سنت کی وہ تشریح نہیں کرتا جو صحابہ سے میچ نہیں کرتی. اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اہل سنت والجماعت ہے وہ جنتی فرقہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوستوں ملاحظہ فرمایا آپ نے، طارق مسعود صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد میری امت میں 73 فرقے ہوں گے جو سب کے سب جہنمی ہوں گے، ان میں سے ایک فرقہ ایسا ہوگا جو اہل جنت میں سے ہوگا. تو کسی صحابی نے جب پوچھا یا رسول اللہ کون سا وہ فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ فرقہ کہ جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں وہ اہل جنت میں ہوگا. آگے چل کر مفتی صاحب نے ایک اور بات کی، وہ یہ تھی کہ کہا جاتا ہے کہ وہ فرقہ اہل سنت والجماعت ہے. تو میرا یہاں پر ایک مختصر سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں میرے بعد 73 فرقے ہوں گے، یعنی ابھی کوئی فرقہ نہیں ہے. تو کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابہ، وہ فرقہ کہ جس پر میں اور میرے اصحاب، ابھی تک تو کوئی فرقے کا وجود ہی نہیں ہے. اور اگر ہے تو بتائیں وہ کون سا فرقہ ہے جس پر اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کی جماعت جو صحابہ اکرام کی جماعت ہے وہ چل رہی تھی، اس فرقے کا نام بتا دیں. دوسری بات یہ کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ کہا جاتا ہے وہ فرقہ اہل سنت والجماعت ہے. تو بھائی مہربانی کر کے یہ بھی بتا دیں کہ یہ کس نے کہا ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ کہا جاتا ہے، یہ بھی ذرا واضح کر دیں. کیونکہ اہل سنت والجماعت اللہ کے نبی کے زمانے میں تھی ہی نہیں، اس کا وجود کئی سال بعد ہوا ہے. اہل سنت والجماعت کئی سال بعد بنی ہے. اللہ کے نبی نے پہلے ہی آپ کے بقول واضح کر دیا کہ جس فرقے پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں، تو یہ فرقہ تو بعد میں بنا ہے اور پہلے والا فرقہ کیا تھا. یہ ذرا الجھن ہے جو میرے ذہن میں ہے، مہربانی فرما کر اس سے تھوڑا واضح فرما دیں. اور دوسرا یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث کرتاس نامی حدیث شاید آپ لوگوں نے سنی ہو، اگر کسی نے نہیں سنی تو گوگل پہ سرچ کر لیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے کاغذ اور قلم دو کہ میں تمہارے لیے ایک ایسا نسخہ لکھ دوں کہ جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے. تو وہاں پہ ایک صاحب تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں کسی حدیث کے کسی نسخے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. تو مجھے یہ بھی بتا دیں کہ اللہ کے نبی بہتر جانتے تھے اپنی امت کے لیے، یا یہ صاحب جو انکار کر رہے ہیں کاغذ و قلم دینے کے لیے یہ بہتر جانتے تھے؟ تو بہرحال کاغذ اور قلم نہیں دیا گیا، اور اللہ کے نبی نے یہ ضرورت محسوس کی کہ میرے بعد میری امت گمراہ ہوگی، اور گمراہی سے بچنے کا صرف یہی واحد نسخہ ہے جو میں لکھنا چاہتا ہوں. اس کے بعد حدیث ثقلین انتہائی مشہور و معروف حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں، دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور دوسری میری عطرت و اہل بیت. جب تک تم ان دونوں کے ساتھ متمسک رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہ ہوگے، تم کبھی پریشان نہ ہوگے، یہ تمہیں کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گی. یعنی یہی وہ راستہ ہے جو تمہیں منزل مقصود تک پہنچائے گا. وہ راستہ اللہ کی کتاب اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے متمسک رہنے کا راستہ ہے. تو واضح پتہ چل گیا کہ کون سا فرقہ ہے جو اہل جنت ہے. وہ وہی فرقہ ہے جو قرآن اور اہل بیت کے ساتھ متمسک ہے. جب تک متمسک ہے تب تک وہ کامیاب ہے، جب تک ان دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیں گے تو فرقہ گمراہ ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے اپنی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے لیے ایک اور حدیث ارشاد فرمایا کہ مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے کی مثال ہے. جس طرح نوح کے سفینے میں سوار ہونے والے نجات پا گئے تھے اور باقی سب ہلاک ہوئے، اسی طرح میری امت میں نوح کی کشتی کی مثال میری اہل بیت ہے.
جو بھی میری اہل بیت سے محبت کرے گا وہ ایسے کامیاب ہوگا، ایسے نجات یافتہ ہوگا جیسے نوح کی کشتی میں سوار ہونے والے لوگوں نے نجات پائی تھی، اور جس طرح سے نوح کی کشتی میں سوار نہ ہونے والے ہلاک ہوئے تھے، اسی طرح سے میری اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے منہ موڑنے والے لوگ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔